پاکستان کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ سعودی عرب کے ساتھ پیکٹ کرے گا اور پھر پیکٹ سے مجبور ہو کے وہ ایران کے خلاف کودے گا. یہ ایک شاباشی ملتی ہے موجودہ پالیسی سازوں کو کہ انہوں نے پاکستان کو اس جنگ میں جھونکا نہیں ہے، ورنہ اس ایگریمنٹ کے تحت ہم پابند ہیں کہ سعودی عرب کی طرف سے بھیجے گئے کوئی بھی میزائل یا کوئی بھی ڈرون جو ہے وہ حملہ تصور ہوتا ہے، اور پاکستان اس کے تحت ایران پہ حملہ کرنے کا جو ہے پابند تھا. لیکن یہ ہے کہ اچھی سوچ کی ہے. خان صاحب کے بیٹوں کے حوالے سے کیا سوال ہے؟ دیکھیے یہ غلط فہمی آپ لوگ پھیلا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. عطا تارڑ صاحب نے بات کی، مجھے افسوس ہے. دیکھیے آپ نے قاسم کی پوری ٹاک سنی ہوگی، اس نے یہ نہیں کہا ہے. وہ کوئی ایک اور ڈاکٹر قاسم تھے جو ساتھ میں تھے، اور انہوں نے یہ بولا ہے کہ یہ اسٹیٹس جو ہے یہ ریویو ہونا چاہیے. کوئی بھی پاکستانی چاہے خان ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر کوئی بھی شخص پاکستان کے مفادات کے حوالے سے یہ آپ کا اسٹیٹس اگر ریویو ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے اس کا کیا ہوگا. ویسے ہی ہماری جو ایکسپورٹ ہے بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. اور اگر آپ کا اسٹیٹس آپ کو یہ ملا ہوتا ہے تو آپ کو ڈیوٹیز کی مد میں چھوٹ ملتی ہے. تو لہذا یہ چھوٹ کیوں لی جائے؟ ہماری معیشت تو اسی دیگر گوں ہے. خان کے بیٹوں کو یہ بیان غلط جو ہے ایٹریبیوٹ کیا جاتا ہے، وہ قاسم کا بیان نہیں ہے. اور جتنے پروپیگنڈا میڈیا پہ ہو رہا ہے، آج میں مجیب الرحمان شامی کو سن رہا تھا، یعنی کتنے پائے کا یہ صحافی ہیں، اور ہم شاید پیدا ہی نہیں ہوئے تھے جب سے یہ صحافت میں، لیکن میڈیا پہ بیٹھا ہوا تھا اور بڑے دھڑلے سے تو کی حساب سے جھوٹ بول رہا تھا کہ جی خان کے بیٹے نے یہ کیا ہوا ہے. اللہ کا خوف کرے، خان کے بیٹے نے کدھر یہ بات کی ہے؟ یہ پارٹیوں سے الیکشن لڑنے کا دور تو گزر گیا. کون سی پارٹی اور الیکشن؟ الیکشن تو نہیں ہے جناب علی، وہ تو 47 میں پڑی ہوئی ہے. کون سی پارٹی الیکشن میں جائے گی؟ پلیٹ فارم بھائی میں نے بننے کے لیے آپ کو ووٹ درکار نہیں ہے، آپ کو فارم 47 درکار ہے، اس کا بندوبست کرنا ہوگا. اس کے دو ہی طریقے ہیں، یا پھر آپ ان میں مل جائیں یا پھر آپ ان کو پیسے دے دیں. تحریک انصاف جب بالکل دب چکی تھی اس وقت آپ نکلے اور آپ نے پورے ملک میں عوام کو جگایا اور تحریک انصاف کو دوبارہ اکٹھا کیا. اس کے بعد آپ کے جو ہے نا آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے آئے گا، آپ کو بالکل فارورڈ کر دیا گیا. اس کے بعد علی امین گنڈا پور نے کچھ نہ کچھ جدوجہد کی اور اس نے خان کی رہائی کے لیے کافی کوششیں کی، ان کو بھی سائڈ لائن کر دیا گیا. اس کے علاوہ جو بھی لوگ خان صاحب کی رہائی کے لیے کوشش کرتے ہیں ان کو سائڈ لائن کر دیا جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے میں کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں، پاکستان تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ کے قبضے میں ہے. ہر اس آدمی کو توڑا جاتا ہے، خان سے علیحدہ کیا جاتا ہے، دور کیا جاتا ہے جو تھوڑی بہت خان کے لیے ممد و معاون ثابت ہو. 8 فروری تک جب تک یہ لوگ انڈر گراؤنڈ تھے، گم تھے، یہ لیڈرشپ جو آج کل باہر جو ہے مٹک مٹک کے پھر رہی ہے اور انقلاب کے نعرے لگا رہی ہیں، کمبخت ٹیلی فون پر اپنے حلقوں میں بلاوے پر نہیں آیا کرتے تھے جب میں ان کے حلقوں میں کیمپین کیا جاتا تھا. اور 8 فروری کے بعد جو ہی باہر نکلے معاملات ان لوگوں نے اپنے ہاتھ میں لیے. خان جو ہے اس کے پاس لمیٹڈ فیڈ بیک ہے، سارا دار و مدار اس کا جو ہے وہ ڈان اخبار پہ ہے، اس کی رسائی ہے ڈان اخبار تک، نہ سوشل میڈیا تک ان کی رسائی ہے. پھر جو جیل کا عملہ ہے، میں آپ کو بتا دوں، یہ بات کبھی میں نے کی نہیں ہے، لیکن جو جیل کا عملہ ہے کچھ لوگ ایسے جان بوجھ کر ان کے قریب کر دیے جاتے ہیں، خان کو یہ باور کرایا جاتا ہے جیسے وہ شخص خان کا بہت ہی زیادہ چھانے والا ہے. یہ میں نے دیکھے ہیں جیل کے عملے کے اسسٹنٹ سپرڈنٹ وغیرہ، وہ خان کے اتنے قریب کر دیے جاتے تھے اور پھر جو ہے ان لوگوں کے ذریعے خان کے کان بھرے جاتے ہیں. تو لہذا پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ 11 اپریل 2024 سے اسٹیبلشمنٹ کو پیاری ہو چکی ہے. جو یہ سوچ رہے ہیں نا کہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ لیڈر یہ سہیل افریدی یہ الراجہ یہ علیمہ خان یہ کوئی احتجاج کریں گے، 1.5 سال سے میں چیخ رہا ہوں کوئی لائے عمل تو دے دیں.
یعنی آج تک انہوں نے 1.5 سال میں کوئی لائے عمل ہی نہیں کیا، تو یہ خاک احتجاج کریں گے؟ ان کی روزی روٹی تب تک ہے باہر سوشل میڈیا والوں کی کہ جب تک خان اندر ہیں، یوٹیوب والے جو ہیں وہ ڈالر کماتے رہیں گے. ادھر پاکستان میں خیبر پختونخوا جو ہیں وہ اب سونے کی کان ان کے لیے بن چکی ہے. خان صاحب یہ بتائیں، اس کا مطلب ہے آپ کی باتوں سے یہ لگتا ہے کہ عمران خان کا اپنا ویژن نہیں ہے، جو ان کے کان پھٹتا ہے، جو انہیں کوئی کہتا ہے اس کے مطابق مطلب ہے کہ وہ موومنٹ کرتے ہیں، تو ان کی اپنی سوچ نہیں ہے کہ کون اچھا ہے، کون برا ہے، کون غلط ہے؟ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے میں تو یہ جرت نہیں کر سکتا ہوں کہ ان کی سوچ کو کویسچن کروں، میں آپ کو عرض کروں، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ ماضی میں آپ دیکھیں نا جہانگیر ترین نے خان کے ساتھ نیکی کی تھی نا، جہاز بھر بھر کے لاتا تھا لوگوں کے اس کی پارٹی کی حکومت بنانے کے لیے. آج جہانگیر ترین کا کیا اثر ہوا؟ اس کی بیٹی کا اس کے خلاف پی ٹی آئی کی حکومت میں پرچے بنے. حلیم خان ایک مضبوط آدمی ہے، اگر پی ٹی آئی اس کو اس دور میں سپورٹ کرتی یا وزیر اعلیٰ بناتی، یہ ٹف ٹائم دے سکتا تھا شریفوں کو لاہور میں، پنجاب میں. حلیم خان اپنے پی ٹی آئی کے دور میں وہ اس کی بیٹی جو ہیں وہ جیلوں میں گئے، جیلی ان پہ کیسز بنائے گئے اور پھر وہ بری بھی پی ٹی آئی کے دور میں ہوئے. میں آپ کو نام گنواتا ہوں نا، جس آدمی نے خان کے لیے دل کھول کے اپنی جان، اپنی دولت، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی ہے، ان کے آپ اشر دیکھ لینا. یعنی یہ ان لوگوں کو کوئی ضرورت تھی پی ٹی آئی کی؟ یہ ارب پتی درب پتی لوگ ہیں، ان کو کیا پڑی تھی؟ اپنے آج بھی میرا خیال ہے علیم خان جو ہے وہ شوکت خانم کو چندے دیتا ہے، لیکن بات یہ ہے وہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا، یہ بھی تو اسٹیبلشمنٹ کے مورے ہیں نا کون؟ علیم خان. دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں، کسی حد تک آپ کی بات درست ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جس دور میں پی ٹی آئی کے پاس یہ آئے، پی ٹی آئی ان سے مستفید ہوئی ہے. کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا ہے نا خان نے بزدار کو تو وزیر اعلیٰ بنا دیا. حلیم خان کیوں مس فٹ تھا؟ یہ جو آپ نے بات کی نا کہ خان کانوں کے کچے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ شاید ہمیں ماننا ہوگا، کیونکہ ابھی میں بہت قریب سے میں نے خان کو دیکھا ہے. جیل کے اندر طریقہ واردات یہ ہوتی تھی، میں چشمدید رہا ہوں، خان سے کوئی فیصلہ کرانا ہوتا تھا تو ایک حضرت آ کے خان کے کان میں بات ڈال دیتے تھے، اور کوشش یہ ہوتی تھی کہ یہ بات کرتے ہوئے کوئی دوسرا جو ہے اس کو بنک نہ پڑے. دوسرا آ کے وہی بات دوسرے انداز میں کر کے اس کی تائید کر دیتا تھا. تیسرا آ کے جناب علی کٹ مار دیتا تھا. یہ پی ٹی آئی کے فیصلے ہمیشہ سے، یہ جو آپ دیکھیں نا، دیکھیں پی ٹی آئی میں دو چیزوں نے بہت زیادہ نقصان دیا ہے. ایک، خان کبھی بھی کسی ایک فیصلے پہ بھی نہیں ڈرتا ہے. ہر فیصلہ، آپ میں سے کوئی ایک مجھے بتا دیں کہ یہ ایک فیصلہ ہے علی امین وزیر اعلیٰ بنے تو علی امین کو ہٹا دیا. میں اپنی مثال دوں، مجھے خان نے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے لیے نامزد کیا، 2 ماہ کے بعد مجھے ہٹا دیا شیخ وقاص کو. پھر شیخ وقاص ابھی بنے ہی نہیں تھے کہ جنید اکبر خان کو. پھر جنید اکبر خان نے جب چارج لے ہی لیا کہ علیمہ خان پیچھے پڑ گئی کہ نہیں یہ کیوں ہے. پارٹی اس طرح تو نہیں چلتی ہے. کسی بھی پی ٹی آئی کے بندے کو اپنے منصب، اپنے آفس یا ٹرن اوور کمپلیٹ کرنے کا کوئی یقین نہیں ہے. آپ کی قسمت، آپ کی سیاسی تگ و دو، جدوجہد، آپ کی سیاسی سفر وہ چغل خوریوں پہ بیس کرتا ہے. کسی نے تھوڑی چغل خوری کر دی، آپ جناب علی وڑ گئے. ربت صاحب ایک بات کا ذرا جواب دے دیں، یہ جو تینوں پارٹیاں ہیں پی پی، نون، پی ٹی آئی، ساری عوام کو اویئرنیس ہے یہ سب فلاپ ہو گیا ویسے. اب کوئی نئی پارٹی ایسی آنی چاہیے نیوٹرل، جنہوں نے پہلے کبھی حکومت میں حصہ نہ لیا ہو، یا تو یہ ہو یا پھر ڈائریکٹ فوج آ جائے تو پھر ہی یہ ملک کچھ بچت. دیکھیے فوج تو کئی دفعہ آئی اور انڈائریکٹلی 76 سال سے فوج ہی ہے جو حکومت کر رہی ہے. مطلب یہ ہے کہ بیسیکلی حکومت عوام کی اب آنی چاہیے.
تو وہ کوئی نئی پارٹی آنی چاہیے. وہ نئی پارٹی ہے. ان کو لائیں گے, پی پی کو لائیں گے, پی ٹی آئی کو لائیں گے. یہ تو آلریڈی کرپٹ لوگ ہیں. نہ خان صاحب سے سنبھالی گئی, نہ ان نون سے کبھی سنبھالی گئی. دیکھیے, میں اس میں سیاستدانوں کو دوشی نہیں ٹھہراتا ہوں. اسٹیبلشمنٹ نے کبھی سیاستدانوں کو پنپنے, پل پھولنے, جڑے گیری کرنے کا موقع ہی نہیں دیا. یہ ہمیشہ سے ہماری سیاست میں ہوتا آیا ہے. میرا خیال ہے کہ جو پاکستان کی فلاح کا سوچتا ہے وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ پاکستان ترقی تبھی کر سکتا ہے جب جرنیل, جج, پارلیمنٹیرین, سیاستدان سب قانون کے تابع ہو. یہاں پہ 8 فروری کو جو مینڈیٹ عوام نے دیا اس کا جو حشر کیا حکومت نے کیا, ریاست نے کیا. ریاست ہی اس طرح ہوتی ہے اور کوئی سزا کا خوف ہی نہیں ہے کسی کو. مشرف نے آ کے دیکھیے, لوگوں کو اگر یہاں آج ڈی آئی جی ملتان کو آپ ڈسمس کر دیں نوکری سے تو اس کے پاس قانونی چارہ جوئی ہے کہ وہ جائے گا عدالت. عدالت جائے گا کہ جی مجھے غلط انہوں نے ہٹا دیا ہے. مشرف کو نواز شریف نے برخاست کیا, مشرف کو جانا چاہیے تھا عدالت. مشرف نے کہا تو کون ہوتا ہے برخاست کرنے والا, میں تمہیں برخاست کرتا ہوں, کیونکہ اس کے پاس گن تھی, اس کے پاس طاقت تھی. جس ملک میں, جس دھرتی پہ, جس سرزمین پہ قانون کی حکمرانی نہ ہو, لوگوں کو قانون کا خوف نہیں ہے, اپنے نیب بنائی ہے, ایک ٹیٹولر, ایک سٹوج بنا ہوا ہے, پٹو ادارہ ہے, اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں کھیلتا ہے, سیاستدانوں کے خلاف استعمال ہوتا ہے. پھر عدلیہ نے ہمیشہ ڈکٹیٹروں کو تحفظ دیا ہے. یہ آپ کا نظام ہے, گندا, سڑا, بوسیدہ, اور اس کی وجہ سے نہ ہماری معیشت پنپ رہی ہے, نہ ہمارا انٹرنیشنل وقار بن رہا ہے. اور یہ تبھی ممکن ہے کہ یہ ساری پارٹیاں ٹھیک ہیں, ساری پارٹیاں ٹھیک ہیں, ان پارٹیوں کو کام کرنے دیا جائے. اسٹیبلشمنٹ اپنے کام سے کام رکھے جو ان کا ہے, فوج کا. یہ اگر سیاست سے جس دن باز آ گئی, پاکستان طاقت ور بھی بنے گا, معیشت بھی پلی پولی گی. یہ حکمرانی کا حق جو ہے یہ عوام تو ایکسرسائز نہیں کر رہے ہیں. ہم پارلیمان میں بیٹھے ہیں, بل آ جاتا ہے, پتہ چلتا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ بل بنایا کس نے, نہ ہم ریڈ کرتے ہیں, نہ ہمیں ٹائم دیا جاتا ہے, اور جناب پاکستان کے لیے قانون بن جاتا ہے. 28ویں آئینی ترمیم پہ تو ایم کیو ایم کا تقاضا ہے. اب یہ بھی ایک المیہ ہے, میں آپ کو بتا دوں, پوری ایم کیو ایم جو ایوان میں بیٹھی ہے ساری فارم 47 پہ آئی ہے, اور سب نے 5-6 ہزار ووٹ لیے ہوئے ہیں. آگے سے ایوان میں کھڑے ہو کے قانون کی حکمرانی کی بات بھی کرتے ہیں. 17 ہماری یہ پی ٹی آئی کی سیٹیں تھی, کراچی میں نے کمپین کی تھی, اور سب کو بری طرح شکست ہوئی ہے. سب آئے ہوئے ہیں, پارلیمنٹیرین بنے ہوئے ہیں. یہ ساری چیزیں دنیا میں آپ کو کسی اور ملک میں دیکھنے کو نہیں ملے گی. خاصا پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا, عوام سے ڈلوا رہے ہیں پیٹرول, اس پر بھی تو کوئی احتجاج ہونا چاہیے. تو نہ ڈلوائیں. کیا کریں, خاموش ہیں. نہیں, میں آپ کو عرض کروں نا, یہ تو میں کہتا آیا ہوں, میں خود سولر انرجی اور الیکٹرک وہیکلز, یہ جو اسکوٹیز ہیں, میں آپ کو بتا دوں میں نے خود گھر میں رکھی ہوئے ہیں. یعنی پہلے میں موٹر سائیکل پہ جو شارٹ کسی کو بھیجنا ہوتا تھا تو گھر میں پیٹرول کا موٹر سائیکل تھا, لیکن کافی عرصہ پہلے میں نے الیکٹرک اسکوٹر لیے اپنے ملازمین کے لیے. ہمیں سائیکل پہ آنا ہوگا. پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ جس کے موٹر سائیکل کی اوقات ہے اس نے گاڑی خریدی ہے. بینکوں نے بڑا آسان کر دیا ہے, پورے ملک کو گاڑیوں پہ ڈال دیا ہے کہ آئیں جی قسطوں پہ گاڑیاں لے. یہ آپ سڑکیں دیکھیں نا, یعنی سڑکوں پہ اتنی بے ہنگم ٹریفک کیوں ہے؟ آپ کو پتہ ہے, آپ اگر یو کے میں گاڑی رکھتے ہیں تو آپ جب ملتان میں کہیں پارک کریں گے نا, آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے, 30 دن آپ کی گاڑی پارک کرے, 1 روپے آپ نہیں دیتے ہیں. لیکن یو کے میں یا یورپ میں کہیں پر آپ گاڑی کھڑی کرتے ہیں تو آپ گھنٹوں کی حساب سے پیسے دیتے ہیں. میں 2009 میں پر ڈے اس وقت 10 پاؤنڈ دیا کرتا تھا, جو آج کی حساب سے کوئی 4,000-5,000 روپے ہیں. اگر میں 5,000 پارکنگ کے دوں, مہینے کے 1.5 لاکھ ہو گئے. پھر 6 ماہ کی میں ششمائی فیس دیتا ہوں, وہ بھی کوئی 600 پاؤنڈ ہوا کرتی تھی. پھر انشورنس 2 سے 3,000 پاؤنڈ ہوا کرتی تھی. یہاں نہ کسی کو انشورنس لینی ہے, نہ ششمائی فیس ہے, نہ پارکنگ فیس ہے. گاڑی لے لی اور جناب
چلانا شروع کر دیا. سر ادھر آپ کو سڑکیں بھی تو کیسی کارپیٹڈ ملتی تھی، ادھر ذرا باہر نکل کے دیکھیں ایک کھڈا 10 سال سے پڑا ہے، سارے پولیٹیشین ادھر سے گزر رہے ہیں. ایک منٹ اسٹیبلشمنٹ نے یہ تو نہیں سیاست دانوں کو سر یہ بیچ نہ لگوائیں. میری آپ گزارش سنیں نا، کارپیٹڈ سڑکیں خاک بنیں گی، 1000 گاڑیاں جہاں ضرورت ہے وہاں پہ لاکھوں گاڑیاں ہیں، اور آپ کے ٹرک یہ ویٹ مشین جو ہیں یہ کوئی قانون ابزا بھی نہیں ہو رہا ہے.